بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام مولانا قریشی ہے اور میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ آج میرا چیپٹر نمبر 1 سے تیسرا سوال ہے فضائل قرآن پر نوٹ تحریر کریں، اور چیپٹر نمبر 2 سے اس کا پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، یہ ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فضائل قرآن، پیج نمبر 57۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر ہے، اس میں کسی شک کا گزر نہیں۔ ہاں بیٹا، یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ جھوٹ نہیں ہے، مبالغہ رائے نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ جب ہم قرآن میں شروع کرتے ہیں تو پہلی آیت میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی شروع میں ہی اسے بتا دیا کہ بھئی کتاب پڑھنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں بٹھا دو کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو معلومات دی گئی ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہیں، سچی ہیں۔ تو اسی طرح اس کے بعد اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور یہ انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار بھی اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ جیسے کہ ہم نے حدیث نمبر 3 پڑھی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا علم حاصل کریں اور اس پر سب سے زیادہ توجہ دیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ نیکی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اور اس کے ایک ایک حرف پر کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، اس ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حروف کا لفظ ہے۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ یعنی ہم نے الف پڑھا 10 نیکیاں، لام پڑھا 10 نیکیاں، اور میم پڑھا پھر 10 نیکیاں، تو الف لام میم پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں ملی۔ اسی طرح اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں جو عزت ملتی ہے وہ اس پر عمل کرنے سے ہے، اور اسی طرح اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان اس پر عمل کرتے رہے دنیا میں غالب رہے، اور جب انہوں نے اس سے غفلت برتی منہ پھیرا تو عزت اور سرفرازی سے محروم ہو گئے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا، اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بیٹا یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن جو فضائل میں دیکھ لیں کہ قرآن کی تلاوت کیا ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح محفوظ کتاب ہے، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو محفوظ ہو۔ زبور اٹھا لیں، انجیل اٹھا لیں، تورات اٹھا لیں، اس میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن کے کسی بھی حرف کی، کسی بھی لفظ کی تحریف نہیں ہے، بلکہ یہ محفوظ کتاب ہے، شک و شبہ سے بالا کتاب ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے پہلی آیت میں پڑھ لیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح حفظ کرنے میں آسانی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اسے آسانی سے یاد کر رہا ہے، بڑی سے بڑی عمر کا مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کو آسانی سے حفظ کر لیتا ہے۔ بے مثال کتاب ہے، یعنی اس میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ کسی اور میں بیان نہیں کی گئی، اس جیسی کوئی اور دوسری کتاب ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح عالمی کتاب ہے، کامل کتاب ہے، کہ پوری دنیا کے مسلمان کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی نسل علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر انہیں ہدایت حاصل کرنی ہے تو وہ اسی پر ہی عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، سچی کتاب ہے، شفا اس کو کہا گیا ہے، اس کا پڑھنا نیکیوں کے باعث
قرآن مجید کے جیسے سنتے ہیں علماء کرام سے کہ اہل قرآن کو کہا جائے گا کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا وہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا چلا جا، اور اس کا آخری درجہ وہ بنے گا جہاں پر وہ قرآن کو ختم کرے۔ اسی طرح قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے والدین کے یہ انعامات بیان ہوئے کہ کل قیامت کے روز ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی جو ہے وہ سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس طریقے سے بیٹا یہ فضائل قرآن ہیں، ان کو آپ نے ترتیب سے ہیڈنگس بنا کے لکھیں، پیراگراف میں لکھیں، تو آپ کو جو ہے وہ اچھا اس کا ملے گا۔ اس کے ساتھ دوسرا سوال ہے بیٹا اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ محبت کہتے ہیں ملان کو، لگاؤ، جہاں پر آپ کا دل کا جھکاؤ ہو، دلی ملان، قلبی ملان، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں محبت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ یہ بیٹا چیپٹر نمبر 2 کا پہلا سوال ہے کہ جب انسان اپنے وجود پر اور کائنات کے انگنت یعنی بے شمار مظاہر پر غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ انسان کو بنانے والا، اس کائنات کو بنانے والا، سورج ستاروں کو بنانے والا کوئی تو ہے۔ جب ہم اس پر ادراک حاصل کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ہی شخصیت آتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو اپنی دانش کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ اس پوری کائنات کو جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی بات بیٹا، ایک پیالہ، ایک کرسی، ایک میز، جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات سامنے آتی ہے یا پیدا ہوتی ہے کہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ تو اس کا خالق ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کو کسی بڑھئی نے بنایا ہے، اس کو کسی بندے نے بنایا ہے۔ تو یہ پوری کائنات جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، انسان کو بنایا، کیا یہ ایسے ہی پیدا ہو؟ اور ہر چیز کے بنانے کا مقصد ہوتا ہے، تو انسان کا بھی بنانے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت کمانا۔ اس طریقے سے بیٹا کہا یہ جاتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا وہ فرما بردار بھی ہوتا ہے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے اندر آئے گی، ہم اتنے اس کے اطاعت گزار ہوں گے، فرما بردار ہوں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ بندگی اور عبادت کا تقاضا کیا ہے کہ جب اس نے پیدا کیا ہے تو اسی کا حکم بھی ماننا ہے، یعنی جب بندگی اور عبادت کا تقاضا کیا ہے کہ جب اس نے پیدا کیا تو اسی کا حکم ماننا ہے، اس نے آنکھ دی ہے تو اسی سے دیکھنا ہے، اسی کے حکم کے مطابق، اس نے کان دیے اس کے حکم کے مطابق سننا ہے۔ اسی طریقے سے ہر لمحہ ہر اس ذات اور قدرت کے احکامات پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب انسان اس طریقے سے سوچتا ہے تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، جو کہ یہاں اس صورت میں لکھی ہے کہ سوچ کا یہ دل و زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پر کوئی معمولی سے کوئی احسان کر دے تو ساری عمر ہم اس کے احسان میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اسی طرح بتا دیا اس آیت میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پورے دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اور یہ بات بیٹا دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے بنایا ہوا ہر انسان جو ہے کامیاب ہو جائے، کوئی جہنم میں نہ جانے والا ہو۔ تو اس کے لیے اپنے انبیاء کرام بھیجے، ان پر احکامات تعلیمات بھیجی، کتابیں بھیجی، صحائف بھیجے، تاکہ انسان جو ہے اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کر لے۔ تو اس طریقے سے بیٹا یہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس آیا ہے یہ ہمارا آخرت میں کامیابی، دنیا میں کامیابی کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ دائمی کتاب ہے۔ آخری ہمیں جو فلاح حاصل ہونی ہے اسی کے عمل پیرا ہونے پر ہونی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو اسی کے سے بیٹا یہ ہمارے دو سوال تھے، پہلا تھا فضائل قرآن کا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے۔ تو اس میں اگر آپ کو بیٹا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔